فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ لبیک قد لبیت لک لبیک ان الحمد لک۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ مجھے بہت جستجو تھی کہ عشق مزاجی اور عشق حقیقی کا فرق جان سکوں۔ ایک دن ابا جی نے بتایا کہ اشفاق، اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مزاجی ہے، اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنا عشق حقیقی ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور اپنی خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ اصل خیر یہ نہیں بیٹا کہ کسی بھوکے کو 1 روپیہ دے کر مدد کر دی، بلکہ اصل خیر کسی بھوکے کو اس وقت 1 روپیہ دینا جب تمہیں بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو اور تمہارے پاس اس 1 روپے کے علاوہ کوئی اور روپیہ نہ ہو۔ ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہے، اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ اگر تم نیکی، پاکیزگی اور تقویٰ کے بغیر خدا کا نام لیتے ہو تو پھر خدا ایک نام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے، اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سکون کے دروازے پر بھکاری کی طرح کبھی نہ جانا، بادشاہ کی طرح جانا، جھومتے جھامتے، دیتے بکھیرتے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ بھکاریوں پر ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ اور بھکاری کون ہوتا ہے؟ وہ جو مانگے، جو صدا دے، تقاضا کرے۔ شہنشاہ کون ہوتا ہے؟ جو دے، عطا کرے، لٹاتا جائے۔ بس جس راہ سے بھی گزرو بادشاہوں کی طرح گزرو، شہنشاہوں کی طرح گزرو، دیتے جاؤ غرض و غایت کے بغیر، شرط و شرائط کے بغیر۔ مرد کے اندر عورت کی ترغیب فطری طور پر موجود ہے۔ جب یہ ترغیب نیام سے نکل کر تلوار بنتی ہے تو زندگی کی وادی میں ہزاروں عورتیں بے دریغ کچل دی جاتی ہیں۔ اسی لیے چوری چھپے کی آشنائی کا حکم نہیں ہے، یہ صرف عورت کا تحفظ ہے کہ وہ اس ترغیب کے ہاتھوں روندی نہ جائے۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے، عورت کی حفاظت کے لیے۔ حیا سے، پردے سے خدا کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ مرد بھی بیزار ہوتا ہے حیا دار عورت سے، لیکن عورت محفوظ رہتی ہے۔ ایک دلیل ایسی ہے جس سے تم ہر ایک کو قائل کر سکتے ہو، اور وہ دلیل ہے تمہارا وجود۔ اگر تم نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، پھر تم ایک بہت ہی طاقتور دلیل بن گئے، لیکن اگر تم میں تبدیلی پیدا نہ ہوئی تو پھر چاہے تم 1000 دلیل بازی کرو، کوئی نہیں مانے گا۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو اسکول یونیورسٹیوں میں نہیں بتایا جاتا۔